إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا ساری عبادتیں باطل ہیں. درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و صحاب پر. محترم حاضرین، آج کے اس جمعہ کے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کی مختصر سی سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے زمانے کی. بعض مفسرین نے اس کا معنی نماز عصر سے کیا ہے. قسم ہے وقت عصر کی، نماز عصر کی. دونوں چیزیں انتہائی اہم ہیں. اور رب العزت جو ہے جب قسم کھاتا ہے، خالق ہے. خالق اپنے مخلوقات میں سے ان مخلوقات کی قسم کھاتا ہے جو مخلوقات اہمیت کے حامل ہیں، جن کی کوئی وقعت ہے، جن کی قسم کھا کر کے بندوں کو اشارہ دینا مقصد ہوتا ہے کہ اس پر غور کرو، اس پر جو ہے توجہ کرو، کتنی اہم شے ہے جو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے. تو وقت بھی، ٹائم بھی ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. ٹائم اتنا اہم ہے میرے بھائیو، ہماری دنیاوی زندگی کے اندر وقت نکل جاتا ہے تو ہمارا کام ہو نہیں پاتا ہے. وقت نکل جاتا ہے تو کام کا ٹائم چلا جاتا ہے. وقت نکل گیا، ہم نے ٹائم کو پاس کر دیا، ہمارا کام، ہمارا پلان بیکار ہو جاتا ہے. وقت ہمارے پاس نہیں بچا، اس کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو وہ کام سے ہو نہیں سکتا ہے. یہ وقت ہے میرے بھائیوں. ایک نوکری کرنے والا وقت کی اہمیت کو جانتا ہے. ٹائم پر نہیں پہنچیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے، بار بار لیٹ ہوں گے تو ہم کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، بے روزگار ہو جائیں گے، مسائل کھڑے ہوں گے، دنیا بھر کی باتیں آتی ہیں. وقت جو ہے بہت ہی قیمتی ہے. ہم کہیں قسم ہے وقت کی، ابھی بھی صحیح ہے. اور نماز عصر کی ہم کہیں تو عصر کا وقت بھی بہت قیمتی ہے. وہ نماز بہت قیمتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو نمازیں ایسی میرے بھائیوں، جن دو نمازوں کے وقت اللہ کے فرشتے اس روئے زمین پر حاضر ہوتے ہیں. یہ مشہود ملائکہ کا وقت ہے. فرشتے اس وقت آتے ہیں اور ان کی بدلی جو ہوتی ہے فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں ہوتی ہے. رات کے فرشتے فجر کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں، اور رات شام میں عصر کے وقت وہ اللہ کے حضور بندوں کے اعمال لے کر کے حاضر ہوتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، اس نے قضا کر دی یا فوت ہو گئی، گویا کہ اس کے اہل و عیال، بال بچے، مال سب ہلاک ہو گئے۔ اتنی قیمتی نماز ہے میرے بھائی۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی یا عصر کی قسم کھائی؟ ان الانسان لفی خسر۔ اس کے بعد میں اللہ نے کہا بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ پھر اللہ نے استثناء کیا، ایکسپیکشن کیا کتنے لوگوں کا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے انسانوں میں سے 4 قسم کے لوگ، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، حق باتوں کی، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وقت کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا ہے، یہ کبھی خسارے میں نہیں رہے، کبھی گھاٹے میں نہیں رہے۔ کتنی اہم صورت شریفہ ہے میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین ہم کو وقت کی قیمت کا اندازہ دلا رہا ہے، اور جس کو وقت ملا ہے، جس کو استعمال کرنے کی توفیق ملی ہے، اس کو کہاں استعمال کرنا ہے وہ گائیڈنس میرے رب نے دے دیا ہے، وہ ہدایت میرے پروردگار نے بتلا دی ہے۔ دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے، دنیاوی مقاصد میں لگانے کے لیے آپ کے پاس اوقات ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا جائز ہے جتنی شریعت ہم کو اجازت دیتی ہے۔ سارا وقت ہمیں دنیا کے لیے نہیں لگانا ہے، کچھ وقت ہمارا ایمان کے لیے بھی لگنا چاہیے، عمل صالح کے لیے خرچ ہونا چاہیے، تواصی بالحق کے لیے خرچ ہونا چاہیے، تواصی بالصبر کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ سارے اعمال دنیا کے لیے نہیں ہوتے ہیں، اور سارے اعمال اسی لیے وقت جب اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اس کی اس نعمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں۔ بہت سے لوگ بیچارے ہیں جن کے پاس وقت بھی ہے، لیکن وقت میں کچھ کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، معذور ہو چکے ہیں، دماغی مفلوج ہیں، جسمانی مفلوج ہیں، ہے نا؟ کیا ہے کہ ان کے پاس توانائی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، روپیے نہیں ہیں، کسی کو لگا کر کے کچھ کرا سکیں، کچھ کام کر سکیں، ان کے پاس نہیں ہے۔ تو بیچارے جو ہے مفلوج ہیں، وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وقت ایک نعمت ہے جو پروردگار نے مجھ کو عطا کی ہے۔ کب تک دی ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہے، اس کا ادراک ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک آدمی 60-70 سال کا ہے، وہ اس امید پر جیے کہ میں 90 سال تک جیوں گا، کیونکہ میرے دادا 90 سال تک جیے تھے، میرے باپ 90 سال تک جیے تھے، میرے چچا لوگ 90 سال تک جیے تھے، میرے پردادا 90 سال جیے تھے، میں بھی 90 سال جیوں گا۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کب کس کی موت مقدر کر دی ہے، ایکسپائری ڈیٹ کس کی کب ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کائنات کی موتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا ایکسپائری ڈیٹ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ اللہ کے لیے خاص علم ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہاں پر کس زمین پر مرے گا، اس کو پتہ بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آدمی دنیا کے لیے عمل کرتے رہتا ہے، کوشش کرتے رہتا ہے، والموت ادنی من شراک نعلہ، جبکہ موت اس کے جوتے کے تسمے کے قریب رہتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب رہتی ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک جوان اس فکر میں ہے کہ میں تو ابھی جوانی کو پہنچوں گا، ادھیڑ عمری کو جاؤں گا، بڑھاپا شروع ہوگا، اس کے بعد جا کر کے انتقال کروں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ایوریج بتلایا ہے، ان اعمار امتی بین 60 و 70 وقل من یجاوزها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا جو ایوریج ہے 60 سے 70 سال کے درمیان کا ہے، لیکن 70 سال یا اس ایوریج کو پار کرنے والے لوگ کم ہی ہیں۔ ایک ایوریج ہے میرے بھائیوں، ایوریج ہر پرسن سے نہیں نکالا جاتا ہے، اموات کی جو شرح ہوتی ہیں ان کو جوڑا جاتا ہے۔ بعض لوگ 90 سال جی رہے ہیں، بعض لوگ 10 سال 20 سال کے اندر انتقال کر رہے ہیں، تو ایوریج ایک جوڑ کر کے کتنا ہے؟ 60-70 سال کے درمیان، یہ ایوریج ہے ہمارا عمومی طور پر۔ ورنہ ہمارے ہاں لوگ ماں کے پیٹ میں بھی مر جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بچپنے میں، لڑکپن میں، عہد جوانی میں، اور ادھیڑ عمری میں، بڑھاپا شروع ہوتے ہی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، توانائی، طاقت،
100 سال تک دیے رہتا ہے اور وہ طاعت کے ساتھ زندگی گزار کر کے جاتے ہیں. لیکن کیا ہماری اگلی عمر باقی ہے؟ کیا ہم کو یہ موقع ملے گا کہ ہم نیک کام کرنے کا موقع پائیں گے؟ یہ احساس بندے کو اس صورت میں ہوگا جب اس دنیا سے جا چکا ہوگا. اللہ نے سورہ منافقون میں احساس دلایا ہے کہ احساس آپ کو ہونا چاہیے زندگی کو غنیمت سمجھنے کا، زندگی کے قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے کہ عمل صالح میں ہم اس کو لگائیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس کو موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو. أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہیں ایسا نہ ہو تم خرچ نہ کر سکو، تمہیں نیکی کا چانس نہ مل سکے، طاعت کے کام میں تمہارا جو ہے جینا لگا ہوا ہو زندگی میں اور چلے جاؤ، تو کہو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار مجھے تو نے کیوں تھوڑا مہلت اور نہ دے دی، تھوڑا ٹائم کیوں اور نہیں دے دیا. فاصدق واکن من الصالحین، میں بھی صدقہ کرتا ہوں، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. لیکن میرے بھائی آنکھ بند ہونے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، سانسوں کا ڈورا ٹوٹ جانے کے بعد انسان کے پاس چانس نہیں رہتا ہے. پروردگار وہی تلقین کر رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو جو بھی رزق ہم نے تم کو دیا ہے. عمل صالح، یہ دنیا، یہ وقت ہمیں کس طرح مزین کرنا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے پاس دنیاوی کام بھی ہیں جو ذرائع ہیں ابدی زندگی کو مزین کرنے کے، جو ذرائع ہیں اللہ رب العزت کے اس رزق کو، اس نعمت کو تلاش کرنے کے، جو ہمارے لیے مباح ہیں، ہمارے لیے ضروری ہیں. اسی لیے ہمیشہ ہوشیار آدمی ہوتا ہے جو ابدی زندگی کی تیاری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اکثر پیش کرتے رہتا ہوں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله امانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو، اپنی شہوات کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور موت کی بعد کی زندگی کے لیے کام کرتا ہے. وہ زندگی جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہوگی. اگر اللہ نے نعمتیں میسر کر دی، جنت میں ڈال دیا، ابد الآباد ایسی نعمتوں میں ہوگا جس کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اگر اللہ رب العزت کی نقمت اس کو پکڑ لی، اس کا عذاب اس کی اپنی گرفت میں لے لیا، تو ایسے سخت عذاب میں ہوگا جس عذاب کا تصور سن کر کے انسان جو ہے یہاں اس کا روکٹا کانپ جاتا ہے. ابد الآباد ہوگا وہ بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرتا ہے. عاجز وہ ہے، بے بس وہ ہے بیچارہ، من یتمنی علی اللہ التمانی من اتبع نفسہ ہواہ ویتمنی علی اللہ الامانی، جو اپنے نفس کو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے. جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس طرح جی میں آ رہا ہے ٹائم پاس کر رہا ہے، جو جی میں آ رہا ہے دیکھ رہا ہے، جو جی میں آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. اس کو نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، نہ جائز کی تمیز ہے، نہ جائز کی تمیز ہے، نہ اسلامی شریعت کس کو مباح کرتی ہے، کس کو ناجائز کرتی ہے، کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے. خیر ہے کہ شر ہے، کوئی تمیز اس کے پاس نہیں ہے. یہ عاجز ہے بیچارہ، گرچہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اپنا وقت اپنے حساب سے استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ عاجز ہے، یہ بے بس ہے، مجبور ہے بیچارہ. کیوں؟ کس کا مجبور ہے؟ یہ اپنے نفس کا غلام ہو گیا ہے، اپنے نفس کو اپنے آپ کو غلام بنا لیا ہے. اس کا نفس جو کہتا ہے، اس کا جی جو کہتا ہے، شریعت کی پرواہ کیے بغیر، رب کائنات کی پرواہ کیے بغیر وہ کام برابر انجام دیتے جا رہا ہے. اور کرتا کیا ہے؟ وَيَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، اللہ پر آرزویں کرتے رہتا ہے. میرا پروردگار غفور ہے، میرا پروردگار رحیم ہے نا، انتہائی بخشنے والا ہے. اور تمنا ہے ہمیشہ جو ہے عشق تو ساری کٹی، کیا بولتے، عمر تو ساری کٹی، عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے. آرزو سے اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہوگا. اللہ آپ کے اعمال کو دیکھے گا،
اعمال ان اوقات میں آپ نے اعمال کیا کیے؟ وہ اعمال لکھنے والے رب نے فرشتہ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایک ایک ریکارڈ رکھتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وقت کو میرے بھائیوں درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو وقت کے ساتھ درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنی فکر کو تبدیل کیجیے، علم حاصل کیجیے، عمل صالح کا ذخیرہ کیجیے، تب جا کر کے یہ وقت ہمارا کیا ہوگا؟ منظم ہوگا. وقت ایک نعمت ہے، میں نے ذکر کیا، لیکن اس وقت کو ہم منظم نہیں کر سکتے ہیں. وقت گزر رہا ہے. ہم سوئیں گے تبھی بھی گزر جائے گا، جاگیں گے تبھی بھی گزر جائے گا، محنت و مشقت میں رہیں گے تبھی گزر جائے گا، تندرستی میں رہیں گے تبھی گزر جائے گا، اور بیماری میں رہیں گے تبھی بھی چلا جائے گا، ہمیں کوئی اٹھا کے جیل میں ڈال دے تبھی بھی چلا جائے گا. وقت گزر رہا ہے. وقت کو منظم نہیں کیا جا سکتا ہے. اپنے آپ کو وقت کے ساتھ منظم کرنے کی ضرورت ہے. قدر و قیمت کو پہچانیے. یہ وقت جب تک میرے رب نے ہم کو دیا ہوا ہے یہ ہمارے لیے امانت ہے. میرے بھائیوں، ہم نے ذکر کیا کہ اس کو عمل صالح میں، طاعت میں، اللہ کے نیک کاموں میں، اخروی فائدوں کے لیے، ابدی فائدے کے لیے آپ اس کو لگائیے. ابدی فائدہ اگر آپ اس سے اٹھا لیں گے تو آپ سے بڑا کوئی کامیاب نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کے سارے انسان گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، تواسی بالحق تواسی بالصبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ان کو کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وقت کا غلط استعمال کرنے والا شخص، وقت کی پابندی نہ کرنے والا شخص، وقت کو کفر، شرک، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ گزارنے والا شخص قیامت کے دن جب جہنم میں جل رہا ہوگا کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. پروردگار جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم صالح عمل کر کے آئیں گے، نیک عمل کر کے آئیں گے. وہ عمل جو کرتے تھے اس کے علاوہ وہ نہیں کریں گے، اب نیک عمل کر کے آئیں گے. اللہ کہے گا اولم نعمرکم فیہا ما یتذکر فیہ من تذکر. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لے؟ کیا تم کو عمر نہیں ملی تھی؟ تم کو وقت نہیں ملا تھا؟ دنیا میں چانس رب نے تم کو نہیں دیا تھا؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، اللہ کا پیغامبر بھی آیا تھا، اس کا رسول بھی آیا تھا. اس کے باوجود کہہ رہے ہو پھر واپس جائیں گے. دنیا کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوگا. رب جب قیامت قائم کر دے گا تو دو ہی چیزیں ہوں گی میرے بھائیوں، یا تو جزا یا تو سزا، یا تو جنت یا تو جہنم. تیسری کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوگی. ہمارے اللہ تعالیٰ کہے گا جہنم ہی میں ٹھہرو، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد کو آنے والا نہیں ہوگا. یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے وقت کا غلط استعمال انسان کو جہنمی بنا سکتا ہے. اگر ہمارا عمل صالح نہیں رہا ہے تو ہم جہنم تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل ایمان کو توفیق دے، وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کے حساب سے اپنے آپ کو منظم کریں، اور وہ کام کریں اس ملے ہوئے وقت میں جو اللہ کی امانت ہے میرے بھائیوں، جو کام ہماری ابدی زندگی کے لیے فائدے مند ہے. وقت کو ان کاموں میں لگائیں جو کام عمل صالح کہلاتے ہیں، ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری آخرت کے لیے مفید تر ہو. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا جاتا ہے حلیۃ الاولیاء میں کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا، ہم لوگ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو حلقہ لگا کر کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں پر کچھ گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور آپ فوراً نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ کہاں جاتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو ہے صحابہ اور تابعین کے دور کے نہیں ہیں، تبع تابعین. کہتے ہیں ہم صحابہ اور تابعین کے ساتھ ہوتے ہیں. لوگوں کو تعجب ہوا، بھائی کہاں صحابہ ہیں، کہاں تابعین ہیں، آپ کہاں ان کا ساتھ کہاں پاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم حدیثیں سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. تابعین کا تذکرہ آتا ہے، صحابہ کا تذکرہ آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، ہم جا کر کے اس علم میں مصروف ہو جاتے ہیں. ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کریں کیا؟
تمہارا کام اس کی غیبت اس کی غیبت کے سوا اور کیا ہوتا ہے؟ یہ اسلاف تھے میرے بھائیوں، جو وقت کی قدر، وقت کا صحیح استعمال، وقت کو منظم کرنے کے معاملات میں ایک چیز اور ملحوظ رکھنی چاہیے۔ بسا اوقات لوگوں کو جوش آتا ہے خیر کا کام کرنے کا، اور خیر کا کام کرتے وقت وہ یہ سوچتے ہیں کہ 2 ہی دن میں پہاڑ ڈھکیل لیں گے۔ اس طرح ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ٹائم دیا ہے، جو بھی ٹائم ہم کو دیا، 20 سال 40 سال 60 سال 80 سال 100 سال، جو بھی ٹائم دیا اور ہم نے، یہ ٹائم ہمارا سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، 1 پہر 2 پہر، پھر دن، پھر رات، جا کر کے تب ایک دن ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ قطرے قطرے ہیں تب جا کر کے دریا بنتا ہے۔ پھر وہ سال گزرتے گزرتے ہمارا مہینہ گزرتا، ہفتہ گزرتا، مہینہ گزرتا، سال گزرتا ہے۔ سال سال ہوتے ہوئے زندگی کی اتنی بہاریں انسان دیکھتا ہے۔ یہ قطرات بتاتے ہیں، یہ رب کا نظام ہے۔ آج تو سیکنڈ کے بھی 60 سیکنڈ کر دیے گئے ہیں۔ یہ نظام بتاتا ہے کہ انسان وقت کی تنظیم جب وقت کے ڈھرے پر چلے گا تبھی کر پائے گا۔ تھوڑا تھوڑا آپ کو کام کرنا ہے۔ ایک بار کی جوش میں آئے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور سارا بٹن اپنے اوپر لے لیا، اس کے بعد ٹینشن لے کر کے بیٹھ گئے، کہانی ختم ہو گئی۔ وقت کی تنظیم ہمارے اسلاف نے ہم کو سکھلائی ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، مشہور تابعی ہیں، کہا کرتے تھے، كنا نتعلم العلم جملة من فات العلم جملة من طلب العلم جملة فاته جملة وإنما نتعلم جملة أو جملتين، یعنی حدیثا أو حدیثین۔ جو آدمی بیک وقت کوئی چیز حاصل کرتا ہے یا اس کی فکر میں رہتا ہے، اگر حاصل ہو بھی گئی تو بیک وقت فنا ہو جاتی ہو، کیونکہ منظم نہیں ہو پاتی ہو۔ کہتے ہیں ہم تو علم سیکھتے ہیں 1 جملہ 2 جملہ، 1 حدیث 2 حدیث، دھیرے دھیرے۔ آپ قرآن یاد کرنا ہے آپ کو، 1 آیت 2 آیت 1 آیت 2 آیت، 1 سورت 2 سورت، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ آپ بولے نہیں، آج سے لے کر کے میں سنڈے تک جو ہے پورا 30واں پارہ یاد کر ڈالوں گا، ہو سکتا ہے آپ یاد کر لیں، لیکن کتنا بوجھ اٹھائیں گے اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیشہ وقت کی تنظیم میں اس بات کا خیال رکھیں۔ وقت کو میرے بھائیوں آپ بانٹیے، دنیاوی کام کے لیے بھی، اخروی کام کے لیے بھی، کیونکہ دنیاوی زندگی کا دونوں مقصد ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کی بھلائی بھی ہم کو ملنی چاہیے، آخرت کی بھلائی بھی۔ اگر آپ کے پاس مال دولت نہیں ہے تو بال بچے پریشان ہو جائیں گے، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس گھر بار نہیں ہے، پریشانی کا سبب بنے گا۔ آپ کے پاس رزق نہیں ہے، پریشانی کا سبب بنے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس، آپ کے بال بچوں کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو آخرت میں پریشانی کا سبب بنے گا۔ رب نے دونوں جگہ حسنہ کے جو ہے طلب کرنے کا حکم دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیاوی حسنات، بہترین کمائی کرنا، اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے۔ اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ بیوی کا حق دینا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ آپ کو اپنے مزدوروں کے ساتھ رہنا، اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ رشتہ داروں کو جوڑ کر کے رکھنا، ان کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ آپ مسجد کے لیے 5 وقتہ نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کے لیے وقت نکالتے ہیں، ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے تسبیح تحمید کے لیے وقت نکالتے ہیں، ایسے ہی صدقہ و خیرات کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، مال بھی نکالتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ وقت نکالنا ہے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اکیلے جان پوری دنیا میں دوڑیں۔ آپ کے رشتہ دار یہاں بھی ہیں، اتر پردیش میں ہیں، بہار میں ہیں، بنگال میں ہیں، اڑیسہ میں ہیں، ادھر کیا بولتے ہیں ساؤتھ کے ایریوں میں، تو آپ یہ کریں ٹہلتے رہیں، تو آپ زندگی بھر ٹہلتے رہیں گے لوگ ملنے کے لیے۔ آپ جو ہے اپنے آفس جا رہے ہیں، اپنی گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور آپ کی گاڑی چلا رہا ہے، آپ فون لگا لیجئے، 2-4 رشتہ داروں سے بات کر لیجئے، بھائی کیا حال چال ہے، خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک تو ہے، کوئی دقت تو نہیں، پریشانی تو نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی دقت تو اس مسئلہ حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس طریقے سے آپ اپنا دنیاوی کام کرتے کرتے یہ کام بھی کر جائیں گے۔ خالی بیٹھے ہوئے بال بچوں کے ساتھ ہیں، ان کے رشتہ داروں کو آپ فون لگا لیجئے، سسرالی رشتہ داروں کو آپ فون لگا لیجئے، حال چال لے لیجئے، تفریح بھی ہو جائے گی اور حال چال بھی مل جائے گی، رشتہ داری بھی جڑے گی آپ کی۔ اس طریقے سے
پڑوسیوں کی خبر گیری کیجیے. آج ہمارے یہاں ممبئی جیسے ماحول کے اندر خاص طور پر جو پاش ایریا ہیں وہاں پر تو اور زیادہ کوئی پڑوسی کے بارے میں نہیں جانتا ہے, کہاں سے آیا کہاں کا نہیں معلوم. وہ پولیس والے سے جانتے ہیں اس کو, بس باقی کوئی نہیں جانتا ہے. یہ بہت ہی بیکار بات ہے. اسلامی معاشرے میں اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے. مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں پر پڑوسیوں کی بھی خبر ہونی چاہیے. پڑوسیوں سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے, کبھی کوئی پریشانی ہے, کوئی دقت ہے, کوئی آفت آئی ہوئی ہے, کسی کیا بولتے ہیں مدد کا طلبگار ہے, تو ہم اس کا تعاون کر سکیں. یہ ہونا چاہیے, جیسا کہ ہم آخرت کے لیے وقت نکالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں, سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عابد و زاہد آدمی تھی. ان کی عبادت و زہد کا معاملہ یہ تھا کہ بیچارے جو ہے رات بھر تہجد پڑھتے, دن بھر روزہ رکھتے نفلی. بیوی نے شکایت کی, ان کے دوست سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے بہانہ آئے اور کہا کہ بھابھی تو مسئلہ ہمارے گھر پہ ہے, کچھ بیوی سے جھگڑا وگڑا ہو گیا ہے, میں ابھی گھر جانا نہیں چاہتا ہوں, 2 دن 3 دن آپ کے گھر پہ رہوں گا. ان کا مقصد قطعاً ان کے گھر میں رہنے کا نہیں تھا, مقصد تھا صرف تعلیم دینا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو رکے, رات میں کھانا ضیافت ہوئی, سو گئے, عشاء کے بعد ہی سو گئے. وہ رات میں عشاء کے بعد ہی فوراً اٹھے بستر سے, آپ پکڑ کو بٹھایا گا, تو سنو چپ چاپ سو جاؤ, ابھی بہت رات ہے, آخری پہر میں اٹھنا تہجد پڑھ. نہیں بولے پوری رات پڑھتا ہوں, لیٹ جاؤ. بولے پوری رات. صبح ہوئی, سحری کھائے, روزہ رکھ رہے, مہمان گھر پہ روزہ رکھ رہے. پورا دن نکل گیا. دوسرے دن پھر اسے کیا, پھر لٹا دیا. کہا اس کے بعد میں کہا سنو, میرا مقصد تمہارے پاس آنے کا قطر میری بیوی سے جھگڑا وگڑا کچھ نہیں ہوا ہے, سب نارمل ہے. تمہاری شکایت ملی تھی اور میں نے اپنے آنکھوں سے تم کو دیکھا کہ تم حقیقت میں اپنے بال بچوں کا حق ادا نہیں کر پاتے ہو. اسی لیے سن رکھو, ان لربک علیک حقا, پروردگار کا بھی تیرے اوپر حق ہے, وہ حق ادا کرتے رہو. وان لعینک علیک حقا, تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے. ساری رات جاگ کر کے تو عبادت کرتے رہتا ہے, رب نے اس طرح بندوں کو مجبور نہیں کیا ہے. وان لجسدک علیک حقا, تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے. دن بھر روزہ رہے گا, رات بھر عبادت کرے گا بندہ, تو کب آرام کرے گا؟ یہ اللہ نے تجھ کو جسم دیا, اس کو بھی آرام پہنچاؤ. وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیرے بیوی بچوں کے بھی تیرے اوپر حق ہے. اسی لیے سارے حقوق کا خیال کرنا میرے بھائیوں ضروری ہے. جو وقت ملا ہے اس کا احترام, اس کی عزت اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا, اس شرطوں کے ساتھ کہ ہم کامیاب لوگوں کی فہرست میں رہیں, یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. ایک حدیث ابو سعید عبداللہ بن مسعود کی سنا کر کے میں بات کو ختم کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کا قدم ہلے گا نہیں یہاں تک کہ اس سے 4 سوالات کر لیے جائیں گے. ان عمرہ فیما افنا, اپنی عمر کو کہاں فنا کیا ہے. وان شبابہ فیما ابلا, عمر میں بھی جوانی سب سے قیمتی ہوتی ہے میرے بھائی. سب سے قیمتی لمحہ انسان کی عمر کا اس کی جوانی ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. آج ہماری جوانی دیوانی رہتی ہے, بولتے جوانی دیوانی ہوتی ہے, اور جوانی اس دیوانی میں اگر نکل گئے تو سارا جو ہے دیوالیاں نکل جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں. جوانی دیوانی نہیں ہوتی ہے. جوانی کو اللہ رب العزت کی طاعت میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. آپ حدیث سنتے ہوں گے, 7 لوگ قیامت کے دن جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, ان میں شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان مرد اور عورت جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا. اسپیشل درجہ اس کو دیا جائے گا. تو یہاں پر کیا کہا, وان شبابہ فیما ابلا, جوانی کو کہاں کھپایا ہے, سوال ہوگا. عمر کہاں کھپائی ہے, کہاں گوائی ہے, سوال ہوگا. وعن مالہ, مال کے تعلق سے سوال ہوگا. من این اکتسبہ این انفقہ, کہاں سے کمایا ہے, کہاں خرچ کیا ہے. پروردگار ہمیں وقت کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے, ایمان پر قائم دائم رکھے, جب خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.